سورۃ الفلق مکیہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الفلق ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا قل اعوذ برب الفلق، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، جیسے کہ ہمارے مصحف اور ہمارے نسخے میں لکھا ہوا ہے مکیۃ، جبکہ دوسرے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ یہ دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اگرچہ ان دونوں صورتوں کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ ایک کا نام سورۃ الفلق ہے اور دوسری کا نام سورۃ الناس ہے، لیکن یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں کو المعوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین یہ معوذۃ کا تثنیہ ہے، اور معوذۃ کا ترجمہ ہے پناہ دینے والی، یعنی جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی پناہ میں دے دیں گی۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو المعوذتان کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک یہودی نے، جس کا نام لبید بن اعصم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرا دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر آپ کو یہ اطلاع فرما دی تھی کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کرا دیا ہے، لہٰذا اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس یہ دو صورتیں بھیجی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ رات میرے پاس خواب میں دو شخص آئے تھے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے پاؤں کی جانب والے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو جادو کا اثر ہے، یہ مسحور ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ان کو جادو کس نے کرایا ہے؟ دوسرے والے نے جواب دیا کہ فلاں منافق یہودی نے، جس کا نام لبید بن اعصم ہے، اس نے جادو کرایا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ جادو کس چیز پر کروایا ہے؟ تو جواب دیا کہ کنگھی کے دندانوں پر جادو کرایا گیا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ جادو کی چیز اور گنڈا کہاں رکھا گیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ کنگھی کے دندانے نکالے، جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے۔ جب ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں مکمل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 11 گرہیں کھول دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی اور آپ ایسے ہو گئے کہ جیسے آپ کو کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کو ان صورتوں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان صورتوں کے پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کیا تم نے ان آیتوں کو دیکھا کہ جو آج رات میرے اوپر نازل کی گئی ہیں؟ لم یر مثلہن قط، ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی ہی نہیں گئی ہیں۔ اور وہ صورتیں اور وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو اور شام کو یہ دونوں صورتیں اور بعض روایتوں میں یہ تینوں صورتیں یعنی ساتھ میں سورہ اخلاص بھی پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی آفات، مصائب اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو یہ تینوں صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر 3 مرتبہ آپ پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ جب آپ بیمار ہوا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے بدن پہ پھیرا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے اور آپ ان دونوں صورتوں کو اپنے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتی اور پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ان صورتوں کو نہ پڑھ سکتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو، کوئی دوسرا شخص بھی ان کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ جیسے بچے وہ ان صورتوں کو اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان صورتوں کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ آئیے سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم سورۃ الفلق کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر سورۃ الناس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے، خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کہیے یعنی جب نبی علیہ السلام کو وہ گنڈا مل گیا جس پر نبی علیہ السلام کو جادو کرایا گیا تھا تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی آئی اور کہا گیا کہ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیے۔ قل، آپ کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہاں اللہ رب العزت کی من جملہ صفات کے یہ صفت یعنی رب الفلق اختیار کی گئی۔ حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تمام شرور و فتن اور جرائم رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں، صبح کی روشنی ہوتے ہی یہ سارے کام بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام شرور کو اور فتن کو اور جو جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے اس کو ختم کر دے گا۔ تو آپ کہیے، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے کہ جو اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اللہ رب العزت ہی نے یہ نسخہ بتایا کہ وہ تکلیف دہ چیزیں، وہ چیزیں کہ جو بندے کو اور انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے۔ عام ہے، اس میں ہر چیز آ گئی کہ جو انسان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نقصان یا تکلیف پہنچا سکتی ہے، ان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے۔ من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اس کے بعد الگ الگ کچھ چیزیں بیان کی، ان کی
خطرناکی کو بتلانے کے لیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسق کا ترجمہ اندھیرا، مراد یہاں اندھیری رات، اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ خوب پھیل جائے۔ کیونکہ یہ کارنامے، یہ تعویذ اور یہ جادو، سحر، یہ سب چیزیں عموماً رات میں کی جاتی ہیں، اور عموماً جرائم بھی رات میں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اور یہ تعلیم دی کہ اندھیری رات میں وجود میں آنے والے شرور و فتن سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے کہ جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ نفاسات، یہ نفاستن کی جمع ہے، اس کا ترجمہ وہ عورتیں کہ جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ عقد، عقدتن کی جمع ہے، اس کا ترجمہ گرہ۔ تو ترجمہ اور ان عورتوں کی شر سے کہ جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا عمل جو کیا تھا وہ لبید بن اعصم کی لڑکیوں نے کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان عورتوں کی شر سے پناہ مانگیے کہ جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ عموماً جادو ٹونے کا کام کرتی بھی عورتیں ہی ہیں، اور اس سے مراد مرد بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ النفاسات سے پہلے النفوس محذوف مانا جائے۔ ان نفوس جس میں مرد عورتیں دونوں آ جائیں گی، ان نفوس کے، ان لوگوں کے شر سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، جو گرہوں میں پھونکتی ہیں جادو ٹونا کرنے کے لیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کی وجہ تھی حسد۔ یہودیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی، اسلام کی ترقی، آپ کے دین کا پھیلاؤ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے حسد میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا تھا۔ حسد یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور حسد کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور اس کو زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ دعا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن یہ نعمت اور یہ چیز اس کے پاس نہ رہے۔ یہ حسد اور جلت ہے۔ پھر وہ اس نعمت کو چھننے کے لیے، اس شخص کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ حسد یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو آسمانوں پر سب سے پہلے کیا گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حسد کے نتیجے میں وہ درخت کا پھل کھلا دیا تھا کہ جس کے قریب جانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور دنیا میں بھی سب سے پہلے یہی گناہ کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا، اور اس حسد کے نتیجے میں حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو انتہائی خطرناک یہ گناہ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، آپ کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے کہ جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے معانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔